تو اسلام نے آ کر 4 آزادیاں دی. توہمات سے آزادی، علم کی پیروی. البتہ علم 2 ہے، either revealed guidance or the scientific physical knowledge that you gain through your senses and employing your faculty of reasoning and inferring. یہ 2 knowledges. العلم و علمان، ابن خلدون کا یہ مقولہ بہت عمدہ ہے. العلم و علمان، علم 2 قسم کے. پھر یہ کہ بادشاہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. بادشاہوں کو کوئی حق نہیں غلام بنانے کا. انسان آزاد ہے. یہ غلام ہے صرف اللہ کا. کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بنو. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. اسی طرح احبار کون تھے؟ یہ پوپ کون تھے؟ احبار. جو وہ کہہ دیں کہ جائز ہے وہ جائز ماننا پڑے گا، جو وہ کہہ دیں کہ حرام ہے وہ حرام ماننا پڑے گا. تو غلام ہو گیا انسان. پوپ یوز ٹو رول بائی ڈیکریز. جیسے ہمارے ہاں آج کل کہا جا رہا ہے کہ ساری حکومت جو ہے وہ آرڈیننسوں پر چل رہی ہے. بڑا پیارا جملہ کہا ہے حافظ حسین احمد صاحب نے پچھلے دنوں. کسی ایوان صدر جو ہے وہ آرڈیننس ڈپو بن گیا ہے. وہ آرڈیننس جو ہے وہ اسلحہ والا ہوا، یہاں آرڈیننس. تو بہرحال لفظی جو ہے ان کے اندر میں نے دیکھا ہے یہ ہی از اے ویٹی پرسن. تو الفاظ کا وہ اچھا یہ کھیل لیتے ہیں کہ اب یہ ایوان صدر جو ہے آج کل آرڈیننس ڈپو بن گیا. روز جو ہے آرڈیننس چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں آ کر کوئی قانون پاس کرانے کی تو ہمت ہے نہیں گورنمنٹ کے اندر. تو ڈیکری جو تھی یہی تھا. پوپ جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے. نام کے مسلمانوں میں بھی ایک پوپ ہیں، اس لیے کہ اسماعیلی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی پوپ ہے. ان کا حاضر امام جس چیز کو چاہے حرام قرار دے سکتا ہے اور قرآن کی جس حرام کردہ شے کو چاہے حلال قرار دے سکتا ہے. He has all the authority. He is معصوم، infallible امام. He has all the authority. اچھا، اس سے نجات دلائی رہبان سے. راہبوں نے جس طریقے سے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان کی جیسا کہ آپ سورہ توبہ میں آیت پڑھیں گے، ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. یہ احبار اور رہبان، راہب اور یہ علماء، یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طریقے سے. ہماری خدمت میں نذرانے لاؤ. یہ جو یہاں پہ بزرگ دفن ہے، ایک کا سجادہ نشین میں ہوں. یہاں پہ لا کے چادر چڑھاؤ، یہاں نذرانہ پیش کرو، ان کی سفارش ہوگی، بیڑا پار ہو جائے گا. یہی تو غلامیت تھی نا. نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. یہ دنیا میں ہمیشہ سے یہ غلامی رہی ہے کہ ایک طرف بادشاہوں کی غلامی اور ایک طرف مذہبی غلامی. ایک طرف بادشاہ بیٹھا ہوا، راجہ بیٹھا ہوا ہے، یہ چندر بنسی ہے، یہ سورج بنسی خاندان ہے، یہ دیوتاؤں کی اولاد ہے، دیوتاؤں کی نسل ہے. اسی کا کاؤنٹر پارٹ یورپ میں تھا، ڈیوائن رائٹس آف کنگز. کنگز ہیو ڈیوائن رائٹس. مسلمانوں نے کہا ذل اللہ السلطان ذل اللہ فی الارض. سلطان تو آسمان کا، اللہ کا سایہ ہوتا ہے. یہ سب ایک چیز ہے، فلسفہ ایک ہے، فکر ایک ہے، نظام ایک ہے، سوچ ایک ہے. لیکن دوسری طرف کوئی پیر ہے یا پروہت ہے یا پادری ہے یا پنڈت ہے یا پجاری ہے، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں الفاظ. یہ نوٹ کر لیجیے، تمام الفاظ پے سے. پجاری بھی، پنڈت بھی، پیر بھی، پوپ بھی، پادری بھی، پروہت بھی، ایوری تھنگ پے. یہ جو پے ہے یہ اب اڈا جما کے بیٹھتے ہیں کہ یہاں جو بت ہے یہ بت. نذرانہ لاؤ، پیش کرو. نذرانہ جاتا کہاں تھا؟ اس بندر کے خزانے جو تھے، جو سومناتھ کا بت جب توڑا ہے، اور اس بندر کے اندر سے کیا کچھ نکلی ہے دولت، اور کتنی عورتیں برآمد ہوئی ہیں جو وہاں پر دیوتاؤں کی خدمت، دیوداس. لیکن یہ دیوتاؤں کی خدمت جو تھی وہ اصل میں تو خدمت کرتے تھے ان پنڈتوں کی اور پجاریوں کی خدمت کرتی تھی. یہی کچھ ہوا یورپ کے اندر. موناسٹریز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، راہب ہیں. ویسے تو شادی نہیں کی ہے، لیکن تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی جو ہے وہ پوری کی پوری قطاریں لگی ہوئی ہیں، دفن ہے بچے. یہ 4 تھیں جن میں کہ نوع انسانی جکڑی ہوئی تھی، 4 غلامیاں. اسلام نے ان سے آزاد